السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت و باکرامت رکھے اور صحت و تندرستی والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی علم اور فن وہ سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ بغیر سیکھے کچھ علم اور فن حاصل نہیں ہو سکتا، اور ہم جو علم آپ کو سکھا رہے ہیں اسے عملیات اور روحانیات کا علم کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم عملیات میں ابجد کی الف سے لے کے یہ تک، یعنی A to Z مکمل سکھائیں گے۔ اس کے لیے آپ اگر شوق رکھتے ہیں تو یہ اسباق جو ہم بیان کریں گے ان کو غور سے سنیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیا آنے والا سبق آپ کو مل جایا کرے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی فائدہ حاصل کریں، اور اگر پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ سمجھ لیں، کوئی بیمار ہو جائے تو آپ ڈاکٹر یا حکیم کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور پھر وہ حکیم یا ڈاکٹر کوئی نہ کوئی نسخہ لکھتے ہیں، تو وہ کسی کتاب سے دیکھ کے نہیں لکھتے، بلکہ انہوں نے علم طب پڑھا ہے، جس سے دوائیوں کے مزاج اور ان کے اثرات سے ان کو واقفیت حاصل ہے، اور اب اسی مرض کے موافق کوئی دوائی تجویز کرتے ہیں، اور یہ دوا تجویز کرنا حکیم اور ڈاکٹر کا اجتہاد ہے۔ اگر حکیم یا ڈاکٹر کی تشخیص اور اجتہاد صحیح ہے تو نسخہ مفید ہوتا ہے، اور اگر تشخیص میں غلطی ہوئی یا دوا تجویز کرنے میں غلطی ہوئی تو وہ دوائی اثر نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے ابجد کے 28 حروف ہیں، ان 28 یا کم و بیش حرفوں سے تمام دنیا کی زبانیں اور علوم بنے ہیں۔ کوئی زبان اور ان حروف سے باہر نہیں ہے، یعنی خالی نہیں ہے۔ ان 28 حرفوں کا تعلق علماء نے اپنے تجربے سے سیاروں، بروج اور طبع پر کیا ہے۔ 7 ستارے ہیں، 12 برج ہیں، اور طبع 4 ہیں، جنہیں ہم آتشی، بادی، آبی اور خاکی کہتے ہیں۔ ایک مریض حکیم کے پاس گیا اور اس نے شکایت کی کہ مجھے کھانسی ہے۔ اس نے نبض دیکھی، سینہ دیکھا، پھیپھڑے کی حالت معلوم کی۔ غرض کہ کھانسی کا تعلق جن اعضاء سے ہوتا ہے اس نے معلوم کیا۔ پھر موسم دیکھا، مریض کا مزاج دیکھا، پھر دوائیوں کا مزاج اسے تو پہلے ہی معلوم ہے کیونکہ اس نے پڑھا ہے، اب اس نے نسخہ تجویز کر دیا۔ اسی طرح ایک شخص ایک عامل کے پاس آیا، اس نے شکایت کی کہ میری ترقی نہیں ہوتی۔ اس عامل نے اس کا نام معلوم کیا، اس کے ستاروں کی حالت معلوم کی۔ اب جو حروف اس کی امداد کر سکتے ہیں ان حروف کو جمع کیا، جس طرح حکیم یا ڈاکٹر نے دوائیوں کو جمع کیا، اسی طرح اس نے عمل بنایا۔ یا قرآن شریف کی کوئی آیت تجویز کی جس میں مقصد کی روحانیت تھی، یا جس میں ایسے حروف تھے جو اس کے معاون ہو سکتے تھے، پھر اس نے بتایا کہ اتنی تعداد میں فلاں وقت پڑھا کرو۔ یہ تعداد بھی خاص قاعدے سے مقرر کی ہے، غرض کہ یہ علم بھی طب کی طرح ایک خاص علم ہے، مگر افسوس کہ آج اس علم کو جاننے والے گنتی کے چند آدمی ہیں، اور
ان اشتہار بازوں نے دنیا تباہ کر دی ہے۔ کوئی عامل، کوئی حکیم ہے، کوئی چشتی نظامی ہے، کوئی عامل کامل ہے، لیکن امتحان کا موقع ایک مسئلہ بھی عملیات کا ان سے معلوم کیا جائے تو وہ ہرگز نہیں بتا سکتے۔ میں کوئی اپنے اکملیت کا دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوا جو کام کرتا ہوں قاعدہ اور علم کے ساتھ کرتا ہوں۔ عملیات کا علم بحر بے پایہ ہے، عامل اس کا ناخدا ہے جو تقوی، طہارت اور اعتقاد و یقین کی کشتی میں بیٹھ کر ہی پار اتر سکتا ہے۔ جس عامل کو اس کے علم کے پورے قواعد سے واقفیت نہیں ہوگی وہ کامیابی کے مراحل طے نہیں کر سکتا اور نہ ہی خطرات کو جان سکتا ہے۔ ان خطرات سے آگاہ کرنے والے کواکب ہیں، اس لیے عامل کو علم کواکب کا جاننا بھی ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اور دوسرے ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات اس بات کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بروج و کواکب کو پیدا کر کے ان کے متعلق خاص خاص اثرات رکھے ہیں، اور اثرات اور حالات سے آگاہ ہونا اور ان سے جائز حد تک کام لینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابتدائی گزارشات تھی میری۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ عامل جو اس قدم اپنا میدان میں قدم رکھنا چاہے اس کے لیے کن کن علوم کا جاننا ضروری ہے، کون کون سے علم اس کے لیے جاننا ضروری ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سبق بہ سبق انشاءاللہ یہ پڑھاتے جائیں گے، آپ توجہ سے اور غور سے سنیں۔ اور آخری گزارش کہ ایک کاپی اپنے پاس یا ڈائری خصوصی طور پہ اپنے پاس رکھیں، جو سبق سنیں اس کو لکھیں، اور جو پھر بھی سمجھ بات نہ آئے وہ مجھے کال کر کے واٹس ایپ پہ میسج کر کے وہ مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ انشاءاللہ بشرط زندگی صحت و سلامتی انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔